حدیث نمبر 591 حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دے دے اور تجھے فتویٰ دے دے۔ حدیث حسن ہے، مسند احمد و دارمی۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہلے ہی اس کا سوال بوجھ لیا، اس امر کی وضاحت ہے کہ انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور رکھے تاکہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا رہے۔ حدیث نمبر 592 حضرت ابو سروعہ سین کے سروعہ سین کے زیر اور زبر کے ساتھ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے، دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ نے اس سے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس کی بابت مجھے پہلے بتلایا ہے۔ پس عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ بات کہی گئی ہے؟ پس حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا۔ صحیح بخاری۔ احاب حمزہ پر زیر ہے اور عزیز عین کے زبر اور دو زا کے ساتھ ہے۔ فوائد: عورت کی گواہی کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن وہ مالی معاملات اور حدود و قصاص کے بارے میں ہیں۔ مثلاً اموال و دیون میں قرآن کریم میں ان کی گواہی کو مرد کی گواہی سے نصف اور ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدود و قصاص کے معاملات میں علماء اسلام نے عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ مردوں کی گواہی کو اس بات حد کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ تاہم ایسے معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے، ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کرنے پر ان کا اتفاق ہے، جیسے ولادت، استحلال اور عورتوں کے عیوب وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک عورت کی اس گواہی پر کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اور اس اعتبار سے یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، انہوں نے جدائی اختیار کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضاعت کا علم ہونے کے بعد اس نکاح کو ناجائز قرار دیا۔ حدیث نمبر 593 حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ ترمذی۔ حسن صحیح۔ اس کی معنی ہے جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کرو۔ فوائد: اس میں بھی شبہے والی چیزیں ترک کر دینے کی تاکید ہے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں بھی بیان ہوا۔ حدیث نمبر 594 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کو کما کر دیا کرتا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے
کھا لیا۔ تو غلام نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، بس میں نے یوں ہی تیر تکا چلایا تھا، چنانچہ وہ آج مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں گئی ہوئی چیز کائی کے ذریعے باہر نکال دی۔ بخاری۔ الخراج وہ آمدنی ہے جسے آقا اپنے غلام کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ روزانہ اسے ادا کرنی ہے اور اس کے علاوہ باقی آمدنی غلام کی ہوتی ہے، یعنی ایک مقررہ روزینہ یا یومیہ آمدنی۔ فوائد: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں میں علم نجوم کہانت کا سلسلہ عام تھا۔ اسلام نے آ کر اسے ختم کیا اور اس کی آمدنی کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ غلام کی لائی ہوئی چیز اس کی کہانت کی آمدنی ہے تو اسے قے کے ذریعے باہر نکال دیا۔ یہ ان کے غایت درجہ زہد و ورع کی اور امور جاہلیت سے اجتناب کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 595۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین کے لیے 4,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے خود ہجرت کی۔ بخاری۔ فوائد: اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زہد و ورع اور امانت و دیانت کا بیان ہے کہ انہوں نے بیت المال میں اپنے بیٹے کا وظیفہ دوسرے مہاجرین سے 500 درہم کم رکھے، صرف اس بنا پر کہ اس نے چونکہ اپنے والدین کی معیت میں ہجرت کی تھی، اس لیے اس کا درجہ ان مہاجرین سے کچھ کم ہونا چاہیے جنہوں نے بذات خود اپنی مرضی سے ہجرت کی، رضی اللہ عنہم۔ ریاض الصالحین کے اکثر نسخوں میں ہاجر بہ ابوہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں یہ ہاجر بہ ابواہ اس کے والدین نے اسے ہجرت کرائی ہے۔ یہ کردار اس کردار سے کتنا مختلف ہے جو آج کل مسلم ممالک میں مسرت حکمران پیش کر رہے ہیں، جس میں اقربا نوازی ہی اقربا نوازی اور پارٹی نوازی ہی پارٹی نوازی ہے۔ سارے قومی وسائل اپنوں کو ہی نوازنے پر صرف ہو رہے ہیں اور عام لوگوں کے مسائل و مشکلات سے انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حدیث نمبر 596۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے۔ ترمذی حسن۔ تخریج: شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، دیکھیے تخریج الحلال والحرام للقرضاوی۔ فوائد: اس میں شبہ والی چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کا تقاضا اور متقین کی علامت بتلایا گیا ہے۔ یہ روایت گو سنداً ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون وہی ہے جو دیگر صحیح احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ گزشتہ احادیث سے واضح ہے۔ باب نمبر 69۔ لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام و مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔
فائدہ آیات: اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کر کے گویا استدلال فرمایا ہے کہ جب شہروں اور آبادیوں میں بگاڑ عام کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا دین و ایمان کو خطرہ اور حرام و مشتبہات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو انسان کے لیے جنگلوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لینا مستحب ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے۔ حدیث نمبر 597، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ مسلم۔ غنی سے مراد دل کا غنی ہے، یعنی جو صرف اللہ سے امید وابستہ کرے اور لوگوں سے بے نیاز رہے، جیسا پہلے حدیث صحیح میں گزرا۔ فوائد: اس میں اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے عزلت گوشہ نشینی کا استحباب ہے، بالخصوص جب کہ فساد عام اور لوگوں سے اختلاط کی صورت میں دین کو خطرہ لاحق ہو یا اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ حدیث نمبر 598، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو صرف اس نیت سے گوشہ نشینی اختیار کرے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں دینی امور سے متعلق سوال کرنے کا بھی استحباب ہے۔ شعب پہاڑی راستے یا دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 599، سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں جنگلوں میں جائے گا۔ شہروں سے اس کا یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا۔ بخاری۔ شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹیاں۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے اخلاق و کردار میں بگاڑ اتنا شدید اور عام ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے شہروں سے راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج اخلاق و کردار کا یہ بگاڑ اسلامی ممالک میں عام ہے، جس کی وجہ سے لوگ روز بروز دین سے دور بلکہ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور دینداروں کا دین پر قیام اور عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 600، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں مکے والوں کی بکریاں چند قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔ بخاری۔ فوائد: قراریط قیراط کی جمع ہے، یہ دینار کا 20واں اور بعض کے نزدیک 24واں حصہ ہے۔ اس میں بظاہر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ایک چرواہے کو بکریوں کی حفاظت کے لیے بڑے صبر و ضبط سے کام لینا
پڑتا ہے، یہ مشق پیغمبر کے کام آتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں حلال پیشے اختیار کرنے کی ترغیب ہے، چاہے لوگ اسے کم تر ہی سمجھیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے۔ حدیث نمبر 601 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اڑتا ہے، تیزی سے ادھر ادھر آتا جاتا ہے، جب بھی کوئی دھماکہ یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اڑ کر یعنی تیزی سے وہاں پہنچتا ہے، قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے۔ یا وہ شخص بہتر زندگی کا حامل ہے جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا ان وادیوں گھاٹیوں میں سے کسی وادی گھاٹی میں اقامت گزیر ہو، وہاں نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہی ہے۔ مسلم۔ یطیرو کے معنی ہے جلدی کرتا ہے، متنہ اس کی پشت، ہیئتُ لڑائی کی آواز، دھماکہ، فائرنگ وغیرہ۔ فزع کا مفہوم بھی اس جیسا ہی ہے۔ مضان الشیء کا مطلب ہے ایسی جگہیں جن میں اس کے وجود کا گمان اور امکان ہو۔ الغینمہ غین پر پیش، غنم بکری کی تصغیر، تھوڑی سی بکریاں۔ الشفعہ شین عین اور فا پر زبر، پہاڑ کا بالائی حصہ، چوٹی۔ فوائد: اس میں دو قسم کے افراد کو سب سے بہتر بتلایا گیا ہے، ایک وہ جو جہاد کی تیاری میں مصروف اور اس کے لیے ہمہ وقت آمادہ و مستعد رہتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے دین کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کے لیے شہری آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا بستا ہے اور تھوڑی سی بکریوں کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ باب نمبر 70 لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ مثلاً جمعہ، جماعتوں، نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت، جنازوں میں حاضری، ضرورت مند کی خبرگیری اور جاہل کی رہنمائی اور اسی طرح کے دیگر مسائل کے لیے لوگوں سے ربط و تعلق، بشرطیکہ کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہو اور لوگوں کو ایذا دہی سے اپنے نفس کو باز رکھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کر۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ لوگوں سے میل جول کا وہ طریقہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے، یہی پسندیدہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح خلفائے راشدین اور ان کے بعد صحابہ و تابعین اور ان کے بعد علماء مسلمین اور دیگر نیک لوگ کاربند رہے، اور یہی اکثر تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا مذہب ہے، اسی کے امام شافعی، امام احمد اور اکثر فقہا رحمہم اللہ اجمعین قائل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس مفہوم کی آیات کثرت سے ہیں۔ فوائد: باب امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس جامعیت سے باب باندھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا ہے، کیونکہ دین اسلام دین رہبانیت تو نہیں ہے کہ دنیا سے بھاگ کر جنگلوں اور صحراؤں میں انسان نکل جائے، بلکہ انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی میں رہ کر اللہ کے اور اس کے بندوں کے دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے اور حق و باطل کی کشمکش اور معرکہ آرائی میں حق کو سر بلند کرنے اور باطل کے سرکوبی کے لیے جدوجہد کرے اور اس راہ کی صبر آزما مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ صحیح جامع الصغیر،
وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا اور ان سے بچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ باب نمبر 71، تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مومن تیرے پیروکار ہیں ان سے نرمی کے ساتھ پیش آ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے وہ نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ نیز فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب کی اصل ایک ہے، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نیز فرمایا، تم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک مت کہو، وہ تم میں سے تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے، اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تم کو تمہارا جہاد اور تمہارا جتھا اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بابت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی؟ ان کو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ فائدہ آیات۔ پہلی دو آیات میں اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آنے کا حکم ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے اور ایک ہی ماں باپ سے تم سب کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے نسب اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ قبیلے اور برادریاں تو محض شناخت اور تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے پر فخر و غرور کے اظہار اور تفوق و برتری جتلانے کے لیے نہیں، کیونکہ ان دلہ نسب و خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں تو قرب و منزلت کے لیے ایمان و تقوی ضروری ہے۔ جو اس میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہوگا، اور جو اس سے محروم ہوگا اسے عالی نسبی یا خاندانی برتری معزز و مکرم نہیں بنا سکے گی۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ آخری آیات میں اعراف کا ذکر ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار یا مخصوص جگہ ہے جہاں ایسے لوگ عارضی طور پر کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ وہاں یہ ان رؤسائے کفار کو بھی دیکھیں گے جنہیں دنیا میں اپنے جتھے اور استکبار پر گھمنڈ تھا اور لوگوں کی غربت و ناداری کا استہزاء اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ان کے چہروں پر جو سیاہی اور پریشانی ہوگی، اصحاب الاعراف اس سے انہیں پہچان لیں گے، اور ضعفاء اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ دنیا کی جتھا بندی اور سرداری اور چودھراہٹ اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، وہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا، چاہے صاحب ایمان کا دامن دنیا کے دولت و حشمت سے خالی اور خاندانی برتری سے بھی وہ محروم ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 602، حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ مسلم۔ فوائد۔ تواضع کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی، نرمی اور محبت سے پیش آنا، حسب نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور نہ کسی پر زیادتی کرنا، کیونکہ کسی کو اللہ نے اگر عالی مرتبت بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کی
بے توقیری یا ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے۔ حدیث نمبر 603 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال کو گھٹاتا نہیں ہے اور عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ مسلم۔ فوائد: صدقے سے ظاہری طور پر تو مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعد میں اسے اس کا بدلہ عطا فرما کر اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بصورت دیگر آخرت میں تو اس کا بہترین صلہ اسے یقیناً ملے گا، جس سے اس کی کمی کی بخوبی تلافی ہو جائے گی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس سے اس کے مال کی ظاہری کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نرمی اور عاجزی اختیار کرنے سے انسان بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ بالآخر عزت و سرفرازی میں اضافہ ہی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا حسن انجام واضح ہے کہ اسے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ حدیث نمبر 604 حضرت انس رضی اللہ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: چھوٹے بچوں کو سلام کرنا تواضع کا اعلیٰ مظاہرہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں آ کر اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنا بھی تواضع اور اسلام کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ماتحتوں، نوکروں، چاکروں اور غلاموں کو سلام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے تو وہ تواضع کی بجائے فخر و غرور کا اظہار اور اتباع سنت سے گریز کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 605 سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ مدینہ کی باندیوں میں سے ایک باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ بخاری۔ فوائد: اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور بے مثال تواضع کا بیان ہے، اور دوسرے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کے جذبے کا اثبات ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔